من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم محتشم سامعین، حاضرین، ناظرین، آپ سب دوستوں کو آج قرآن مجید کی سماعت کے مکمل ہونے پر آپ سب دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اتنی فرصت دی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے۔ آخری صورت تک احساس یہی رہتا ہے کہ فرصت آخری صورت پاک مکمل کرنے کی ہے کہ نہیں ہے، فرصت اتنی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اب تو یہی میں صورتیں پڑھ رہا تھا اور اس احساس کے ساتھ پڑھ رہا تھا کہ سورۃ الناس تک پہنچنے کا موقع اللہ پاک دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ قرآن مجید، جیسے ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم بھی جوان تھے تو ہمارا قرآن بچہ تھا، اور جب ہم بوڑھے ہوئے ہیں تو ہمارا قرآن جوان ہو گیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ہم جوان تھے تو قرآن اس طرح پختہ نہیں تھا اور پوری طرح ایک جو فلو بنتا ہے نا، پڑھنے کی ایک لذت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ایک روانی آتی ہے اور ایک سرور سا محسوس ہوتا ہے، حزم محسوس کرتا ہے انسان۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ جسم ہمارا بوڑھا ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اب جو لطف محسوس ہوتا ہے وہ جوانی میں لطف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ ان سالوں میں قرآن مجید اپنی کمزوری کی بجائے پختگی کی طرف بڑھا ہے۔ دو چیزیں اللہ پاک نے ان 10 سالوں میں شدید مشکلات کے باوجود اور ذہنی طور پہ اذیت اور دیگر چیزوں کے باوجود اور مالی اور جانی نقصانات کے باوجود میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ اللہ نے 2 نعمتیں وافر مقدار میں بڑھا دی ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کی یاد ہونا، اس کی یاد اور اس کی پختگی اور مضبوطی، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کا فہم، یعنی قرآن مجید کے سمجھنے کی جو چیز تھی وہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ان 10 سالوں میں شدید مشکلات کے باوجود بھی قرآن مجید کے فہم کی طاقت بڑھی ہے اور یاد کرنے کی طاقت بھی بڑھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی گیا ہے اس کی تلافی ہو سکتی ہے، پر ایسی چیز زندگی میں قرآن مجید کے حوالے سے نہیں گئی کہ جس کی تلافی نہ ہو سکے۔ مثال ہے کہ یہ بھولا جا سکتا تھا نا، انسان بھول سکتا تھا اسے، چونکہ جب آپ کو شدید مشکلات کا ذہنی طور پہ جب آپ کسی اذیت کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کی یادداشت پہ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اور جب گہرا اثر پڑتا ہے تو یقینی بات ہے کہ قرآن مجید کا حفظ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی عنایت ہے اور اس کا بڑا شکر ہے، اور آخری سانس تک اللہ پاک سے التجا ہے کہ وہ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ ہم نے جو خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے آپ دوستوں کے سامنے 5ویں پارے کا دوسرا ربع ہمارا آغاز ہو رہا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ چونکہ سورۃ التوبہ ہمارا خیال تھا کہ ہم 10ویں پارے کو مکمل کریں گے، 11ویں پارے کا ایک ربع ہمارا خیال تھا کہ ہم رمضان المبارک میں مکمل کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید کی وہ آیات
جنہیں بیان کرنا ضروری تھا، وہ پوائنٹس جو کہ دور جدید کے تقاضوں کے حوالے سے تھے، انہیں بیان کرنا ضروری تھا، اور ہم 5ویں پارے کے دوسرے ربع تک پہنچے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم اگر جب میں یہاں پہ اگر اٹلی میں ہوتا ہوں تو ہم ویکلی جو ہے اگر ہم آدھے گھنٹے کا سیشن رکھیں کہ جس میں ہم یعنی پورے سال میں جو ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم سورۃ التوبہ تک مکمل کریں گے، تو ہم کوشش کر کے اگر ہم سال کے اندر اسے اگر مکمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگلے رمضان المبارک میں جو اگلے 10 پارے ہیں اسے پھر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر یہ ہے کہ ہم ویک میں کوئی ایک دن یعنی ہفتے کا کوئی دن جو ہے آدھے گھنٹے کا سیشن رکھ کے کہ جس میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا جو ہے خلاصہ مضامین قرآن مجید ہم کوشش کریں گے کہ ویکلی ہم اسے کر سکیں۔ اگر میں یہاں پہ ہوں تو انشاءاللہ سب دوستوں کو اس حوالے سے پھر ہم بلائیں گے اور میسج کریں گے، اور ٹائم بھی انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ پھر فائنل کر لیں گے۔ آج جس مسئلے کو ہم نے بیان کرنا ہے وہ ہے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے انتہائی اہم اور انتہائی حساس جو مسئلہ ہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے صرف اس کی حساسیت کے چند پوائنٹس جو ہیں وہ میں رکھ سکوں آپ کے سامنے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہانت ہے یا توہین ہے، یہ بہت حساس مسئلہ ہے، اور میں نے اسے کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ جلسے اور جلوسوں کا مسئلہ ہے یا سڑکوں پہ باہر نکل کے ایجیٹیشن کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ انتہائی سینسیٹیو، انتہائی حساس، انتہائی اہم اور انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے کہ جس کا حل سڑکوں پہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے نہیں ہے، میں اسے صرف امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں سمجھتا۔ قرآن مجید کے مطالعے کی بنیاد پہ آپ دوستوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میں اسے امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں سمجھتا، میں اسے عالم انسانیت کا مسئلہ سمجھتا ہوں۔ یعنی میں ایک قوم کا مسئلہ نہیں سمجھتا، میں اسے 6 ارب انسانیت کا مسئلہ سمجھتا ہوں۔ آپ سوچیں گے کہ ایسا کیوں؟ یہ 6 ارب انسانیت کا کیسے مسئلہ ہو گیا؟ اصل میں وہ آیت پاک جو کہ تیسرے پارے کے اینڈ پہ آتی ہے اور پہلے پارے کے اینڈ پہ آتی ہے، اگر آپ ان دونوں آیات کو پڑھیں گے تو قرآن مجید اس کے آخر میں ایک ٹکڑا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ان پہ ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کسی کی بھی توہین جو ہے یا کسی کی نبوت اور رسالت میں فرق نہیں کریں گے۔ یعنی حضرت آدم سے لے کر خاتم المرسلین تک جتنے انبیاء ہیں ہم سب کو مانتے ہیں۔ اب یقینی بات ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہے علیہ الصلاۃ والسلام وہ یہود کے ہیں، حضرت عیسیٰ عیسائیوں کے ہیں، اسی طرح جتنے انبیاء آئے۔ اب وہ ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی قوموں کے، کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں انسانی تاریخ کو تو ابھی بھی کچھ گروپس حضرت نوح کو ماننے والے بھی ہیں، حضرت یحییٰ کو ماننے والے بھی ہیں، حضرت زکریا کو ماننے والے بھی قوم موجود ہیں بہت تھوڑی تعداد میں، لیکن انبیاء کو ماننے والے بھی موجود ہیں۔ اور مؤرخ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پر بھی انسانیت کے پاس روشنی ہے ہدایت کی، وہاں انبیاء کا وجود موجود ہے، چاہے وہ کتابوں میں ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کی تائید قرآن مجید خود فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء کو ہر قوم میں بھیجا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ ہر قوم کا ایک نبی تھا۔ تو مجھے بتائیے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرنا، اگر ہم 1,24,000 انبیاء مانتے ہیں
تو پھر اس مسئلے کو ہم امت مسلمہ کا مسئلہ کیوں قرار دیتے ہیں؟ ہم اس مسئلے کو عالم انسانیت کا مسئلہ کیوں نہیں قرار دیتے؟ جب آپ سوچیں گے کہ عالم انسانیت کا مسئلہ جو ہے قرار دے دیتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ یہ پھر امت مسلمہ کے پلیٹ فارم سے نکل کر مسئلہ عالم انسانیت کے پلیٹ فارم پہ آ جائے گا، تو بالکل اینگل بدل جائے گا۔ اصل میں مختلف سازشی لوگوں کی سازش یہ ہے کہ کسی طرح مسائل کو مذہبی بنایا جائے۔ آج بھی کوشش ہو رہی ہے، آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح عیسائیت، یہودیت اور اسلام کے مابین مذہبی مسئلہ بنایا جائے۔ اس جنگ کو بنا تو نہیں پا رہے وہ، لیکن وہ بنانے کی کوشش میں تو ہے۔ انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو بھی، کہ جس میں یہودی بھی فلسطین میں بستے ہیں، عیسائی بھی بستے ہیں، مجوسی بھی بستے ہیں، مسلمان بھی بستے ہیں، یہ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں تھا، یہ مسئلہ انسانیت کا تھا۔ یاسر عرفات تک یہ انسانیت کا مسئلہ رہا ہے، لیکن پھر یہودی سازش سے انہوں نے اسے مسلمانوں کا مسئلہ بنا دیا، یعنی اسے مذہب کا مسئلہ بنا دیا۔ ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ بھئی مسائل کو مذہبی سطح پہ لایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حساس بات ہو جاتی ہے۔ پھر انسانیت کا مسئلہ ہو تو پورا عالم انسانیت آپ کے حق میں کھڑا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اسے مذہبی مسئلہ بنائیں گے تو پھر آپ ہی اکیلے کھڑے ہوں گے، سڑکوں پہ آ جائیں گے، شور مچائیں گے، آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے جہاں پہ یعنی محترم عمران خان صاحب نے وہ جو سپیچ کی وہاں جا کے اقوام متحدہ میں، انہوں نے مسئلے کو اٹھایا تو ٹھیک، لیکن اینگل درست نہیں تھا۔ اینگل اس لیے درست نہیں تھا کہ انہیں بتانا تھا کہ ہم یہ حساس جو بات ہے یہ صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ جو حساسیت ہے یہ حضرت موسیٰ کے لیے بھی ہے، یہی حساسیت ہماری حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ہے، یہی حساسیت ہماری حضرت زکریا کے لیے بھی ہے، حضرت یحییٰ کے لیے بھی ہے، حضرت الیاس کے لیے بھی ہے، حضرت یوسف کے لیے بھی ہے، حضرت اسحاق کے لیے بھی ہے، حضرت اسماعیل کے لیے بھی۔ یہ ساری حساسیت ہماری حضرت ابراہیم کے لیے بھی ہے، سلام اللہ علیہم اجمعین۔ یعنی یہ دراصل اس اینگل سے مسئلے کو اٹھانا تھا۔ اٹھایا تو گیا مسئلہ، لیکن دوسرے اینگل سے اٹھایا گیا، لیکن اگر اس اینگل سے اٹھایا جاتا تو پھر بات اور ہو جاتی۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہم نے اس مسئلے کو سنجیدہ پلیٹ فارم پہ کبھی اٹھایا ہی نہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس مسئلے کے حوالے سے ایجوکیٹ بھی نہیں کیا۔ ہمارے بچے دیکھیں، آپ پاکستان میں جائیں، بچوں کو دیکھیں، وہ کتنے جذباتی ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں تو انہیں قرآن کی آیت بھی یاد نہیں ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں رسول اللہ نے خود معاف کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید خود ذکر کرتا ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کا۔ آپ سورۃ المنافقین پڑھیں، اس میں قرآن نے خود اس کے الفاظ ذکر کیے ہیں، اور وہ اتنے سخت الفاظ ہیں اس کے، تذلیل کے، توہین کے، اہانت کے۔ ہم ایجوکیٹ نہیں کر رہے، مسئلہ حساس ہے، لیکن ہم جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ یعنی جس مسئلے کو ہم نے انتہائی حساسیت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، سنجیدہ پلیٹ فارم پہ بات کرنی تھی اور قوم کو ایجوکیٹ کرنا تھا، ہم نے قوم کے صرف جذبات سے کھیلا ہے۔ بس آپ ان بچوں سے پوچھ لیجئے جن بچوں کو سڑکوں پہ لایا گیا اس حوالے سے، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کا مطالعہ کیا ہے، انہیں نہیں پتا ہوگا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے اس حوالے سے، انہیں نہیں پتا ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب جو آگے میں چلتا ہوں وہ یہ ہے، آپ دیکھیے کہ
دیکھیے ٹائم ہمارا 15۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیے کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں، اس حقیقت سے کوئی ناواقف نہیں ہے، سب واقف ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم مسئلہ طلاق پہ بات کریں، دیکھیں ہماری عجیب رجحانات ہیں، مسئلہ طلاق پہ بات کریں تو ہمارے دوست جو ہیں اگر انہیں کہا جائے کہ بھئی ایک نشست میں جو ہے وہ 3 بار طلاق دی جائے تو ایک اگر مان لی جائے تو دیکھ لیجئے کہ لٹھ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے گردن کاٹ کے رکھ دیں گے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ نہیں ہے۔ اگر انہیں کہا جائے کہ بھی رفع یدین کے حوالے سے بات کی جائے، بھی رفع یدین جو ہے، آپ نے دیکھا رفع یدین کتنا حساس ہے۔ میں ایک مسجد میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، تو رمضان کا ہی موقع تھا، تو وہ پڑھا رہے تھے، پیچھے سے انہوں نے اونچی آواز سے آمین کہا، انہوں نے 1 تراویح برداشت کی، 2 تراویح برداشت کی، بس کہنے لگے بھی آپ نے آمین آہستہ کہنا ہے یا میں اٹھوا کے باہر پھینک دوں آپ کو؟ اور انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے اس شخص کو اٹھوا کے باہر پھینک دیا۔ وہ بھی ریجڈ تھا، وہ بھی ریجڈ تھے، وہ بھی آمین اونچی آواز سے کہتے تھے، تو وہ جو ہیں ان سے بھی برداشت نہیں ہوا، انہیں اٹھوا کے۔ کیوں؟ بھئی امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ آمین جو ہے بسر ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اتنا حساس مسئلہ ہے، سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پہ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے کو نہیں مانتے، اس پہ نہیں مانتے ہم، حتیٰ کہ کسی نے بھی نہیں مانا، اہمیت ہی نہیں دیتے ہم اس پہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ کیا رائے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ریاست میں 2 قسم کے فرد ہوتے ہیں، مسلمان اور غیر مسلم، 2 ہی افراد ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان، پہلے یاد رکھیے کہ مسلمان کا بھی تو چیک اپ ہوگا نا کہ بھئی وہ صحیح الدماغ ہے، صحیح العقل ہے، فاتر العقل تو نہیں ہے، کہیں پاگل تو نہیں ہے، کوئی دیوانہ تو نہیں ہے، کوئی نفسیاتی مرض تو نہیں ہے، کوئی صاحب علم ہے بھی کہ نہیں ہے، کوئی جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا، کوئی حقیقت سے واقف بھی ہے کہ نہیں واقف۔ بھئی جیسے وہ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ بھئی آپ مجھے بتائیں، وہ ڈی جی خان میں تھا اس وقت، میں نے اسے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھا ہے کبھی؟ ہاں سرکار تساں اگر پوچھنے کسی ساڑھے سردار کو پوچھو یہ کیا شے ہے، یعنی انہوں نے سمجھے یہ کوئی شے ہے جس کے بارے میں یہ معلومات۔ تو میں نے کہا کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ وہ کہنے لگے جی شادی شدہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھئی وہاں پہ چونکہ پہاڑوں میں ذرا پانی کی قلت اور تھوڑا توجہ بھی کم، تو میں نے کہا بال بچے ہیں؟ کہنے لگے بال بچے ہیں۔ یہ میں خود گفتگو کی، میں نے خود بات کی ان سے۔ وہ کہنے لگے کہ جی میں شادی شدہ ہوں۔ تو میں نے کہا نہانے کا کیا انتظام ہے؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ادھر سے ذرا ہٹیں تو پانی بہت کم ہے اس طرف، ان علاقوں میں تھوڑا، کہنے کبھی 6 ماہ میں کبھی سال میں نہا ہی لیتے۔ کلمہ نہیں آتا، خدا اور رسول کا نہیں پتا، جو کچھ ہے وہ سردار جی کو پتا ہے، ہاں جو کچھ پوچھنے وے سردار صاحب کو پوچھو اوڑ سے سندہ کو، یعنی لا الہ الا اللہ کے بارے میں بھی سردار صاحب سے پوچھوں کہ بھی یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ایسا انسان، اس کو اگر ایسے انسان کو اگر کوئی فیڈ بیک دیا جائے تو کیا اس کی بات معتبر ہوگی؟ اچھا ہم آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیے مسلمان ہے، مثلا جانتا ہے، پہچانتا ہے، حقائق کو جانتا ہے، ایک سنجیدہ آدمی ہے، وہ اگر اہانت کرتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے اس کی اصلاح کی جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ عرض کر رہا ہوں،
اس کی اصلاح کی جائے، اسے سمجھایا جائے، اس کو قائل کیا جائے، اس کے ساتھ نشست رکھی جائے، اس کے ساتھ مذاکرہ کیا جائے اور اسے توبہ پہ مائل کیا جائے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں مسلمان کے حق میں، اور پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں، اصلاح کر لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے بات کو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جو غیر مسلم ہے اس کے لیے تو کوئی سزا ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ریاست اگر دیکھتی ہے کہ اس کے اس کردار سے کوئی فتنہ انگیزی پھیلتی ہے تو تعزیراً کوئی سزا ہو سکتی ہے۔ مثال ہے کہ اسے علاقہ بدر کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے، یہ سزا ہو سکتی ہے اس کو قتل کی سزا ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے، آپ دیکھیں رفع دین پہ ہماری کیسی بحث ہوتی ہے، بھائی امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ رفع دین نہیں کرنا۔ طلاق پہ ہماری کیسی بحث ہوتی ہے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذات پاک کے حوالے سے، اہانت کے حوالے سے اور غلط لہجہ اختیار کرنے کے حوالے سے ہم نے جو فتویٰ مانا ہے وہ امام ابن تیمیہ کا مانا ہے، جو اسے کیپٹل قرار دیتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسا تضاد ہے ہماری شخصیت میں، ہمارے علمیت میں؟ ہم کتنے حساس ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے؟ کیا یہ حساسیت صرف طلاق میں ہے اور رفع دین؟ رفع دین تو حساس مسئلہ ہی نہیں ہے، طلاق کو آپ کسی حد تک حساس مسئلہ کہہ سکتے ہیں، لیکن رفع دین تو اللہ کا نام لینا ہے، اس میں حساسیت ہے ہی نہیں۔ آپ اٹھوا کے مسجد سے باہر اسے پھینکوا دیتے ہیں، اور اگر طلاق کے مسئلے کو امام ابن تیمیہ کے مطابق کہا جائے تو آپ پروپیگنڈے کا ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ کہا جائے تو وہ میں نے ایک بار اس طرح کی بات نہیں کی تھی، لیکن میں نے پوری ڈیٹیل سے بتایا تھا ایک چیز کو، یعنی میں بتایا تھا کہ یہ فلاں یوں کہتے ہیں، فلاں یوں کہتے ہیں، فلاں یوں کہتے ہیں، فلاں یوں ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں یوں تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور پاک میں یوں تھا، حضرت عمر فاروق کے دور پاک میں یوں تھا۔ میں نے پوری ڈیٹیل بتائی اسے، کوئی فتویٰ نہیں دیا اسے۔ وہ ہمارے ایک دوست میرے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بھی اگر شجاعت رسول کے منہ پہ، مجھے کسی دوست نے بتایا، اور وہ بڑے ویلڈ دوست ہیں، یعنی پڑھے لکھے دوست ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم اگر 7 جوتے اس کے منہ پہ ماریں تو 1 شمار کریں۔ کتنے حساس ہیں، حساسیت دیکھیے نا۔ میں نے کوئی ایک فکس بات نہیں کی، لیکن میں نے بتایا کہ یہ آراء ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں یہ واقعات ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ تھا، اور حضرت عمر فاروق نے اسے ایسا کیا۔ میں نے پوری ڈیٹیل بتائی۔ میں نے کہا کہ آپ فتویٰ کسی اور سے لیں، وضاحت میں نے کر دی ہے۔ تو دوست کہنے لگے جی کہ بھی اگر ہم 7 جوتے مارے منہ پر، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ تقریباً کوئی 3-4 جمعے 6 جمعے اسی بات پہ لگائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے اس مسئلے پر ہم کتنے کٹڑ ہیں، لیکن اہانت رسول کے حوالے سے، صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ہے، ہم نے مل کے سارا تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے، اسے نہیں مانا۔ اس پہ کوئی حساسیت نہیں ہے، اسے کوئی نہیں بولتا۔ اور پھر یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے گستاخی کو جو ہے وہ ارتداد کے مسئلے میں لائے ہیں۔ ارتداد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کا مرتد ہو جانا، یعنی گستاخی کو کیپٹل نہیں قرار دیا، وہ امام ابن تیمیہ نے قرار دیا، شیخ ابن تیمیہ نے قرار دیا اسے کیپٹل،
یعنی بذات خود ایک جرم جو ہے وہ اسے انہوں نے کہا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اسے کیپٹل نہیں کہا، بلکہ کہا کہ یہ ارتداد ہے۔ ارتداد یعنی دین سے پھر جانا ہے۔ اگرچہ یہ مسئلہ بھی ارتداد کا بھی محل نظر ہے، اسے بھی اگر کبھی فرصت میری میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اب دیکھیے ہماری سوسائٹی عجیب ہے، علماء بھی عجیب ہیں، فضلاء بھی عجیب ہیں، بڑے لوگ موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں، لیکن ہماری کتابیں ہیں رفع دین پہ، ہماری کتابیں ہیں 3 طلاقوں پہ، یہ ساری کتابیں موجود ہیں، لیکن اہانت رسول پہ ہم نے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ تھا ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم نے کہا کہ اگر وہ توبہ بھی کر لے تو اس کی سزا موت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ نہیں ہے، جب ان کا یہ فتویٰ نہیں، ہم اتنے حساس ہیں، تو اس حساسیت کو ہم نے برقرار نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا توبہ کر لے تو اسے کوئی سزا نہیں ہے۔ آپ سنیں ہمارے دوستوں سے، وہ کہتے ہیں کہ توبہ بھی کر لے تو بھی اس کی سزا موت ہے۔ کیوں؟ مانیے نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو تضادات ہیں، اور یہ تضاد میں حیران ہوں اوپر سے چلتا ہے، بڑے علماء سے، اس پہ میں عجیب کبھی کبھی حیران رہ جاتا ہوں کہ بھئی اوپر سے نہیں چلنا چاہیے، چلو کوئی نیچے کوئی 2-4 کے کہیں تو پھر تو بات ہے کہ بھئی جو کہیں صاحب مطالعہ نہیں ہے تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن صاحب مطالعہ لوگ ہیں۔ اچھا، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اسے ٹریٹ صحیح نہیں کیا گیا، اسے جو ہے اس کے بارے میں پھر میں سم اپ کرتا ہوں، چونکہ مسئلہ تھوڑا حساس ہے، میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف امت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ انسانیت کا ہے، اس لیے کہ ہم نہ حضرت عیسیٰ کی توہین، نہ حضرت موسیٰ کی اہانت، نہ حضرت یحییٰ و زکریا کی توہین کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ بالکل اسی طرح ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کو بھی ہمارا دل دکھتا ہے، ہمارا دل پریشان ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو دراصل انسانی پلیٹ فارم پہ اٹھنا چاہیے، اور انسانی پلیٹ فارم پہ کیسے اٹھے گا؟ آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہیٹ سپیچ ہو سکتی ہے؟ یعنی کوئی نفرت انگیز بات ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر؟ اس کائنات میں اس سے بڑھ کر ہیٹ سپیچ پر تو یہاں پہ بھی گرفت ہے نا، اشتعال انگیزی پر یہاں پر بھی گرفت ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر اشتعال انگیزی، جذبات سے کھیلنا، اہانت کرنا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کے مسئلے کو اس طرح سامنے لائیں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والوں کی پاکستان میں یا دیگر ممالک میں اکثریت ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق ہمیں چاہیے، ان کے ریسرچ کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ تو غیر مسلم ہے اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، تعزیری طور پہ سزا ہے، ریاست سزا دے گی، اور مسلمان کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی، اس سے مذاکرہ کیا جائے گا، اسے وقت دیا جائے گا، اسے سٹڈی کا موقع دیا جائے گا، اس سے بات چیت کی جائے گی، اسے توبہ پہ مائل کیا جائے گا۔ توبہ پہ مائل ہو جائے تو قابل معافی ہو جائے۔ امام اعظم تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ تضاد جب تک نہیں اٹھے گا فساد اس وقت تک برقرار رہے گا۔ جب تک تضاد رہتا ہے اس وقت تک فساد رہتا ہے، جب تضاد نہیں رہتا تو فساد بھی نہیں رہتا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔